بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ بیوی کا شوہر سے عزل کروانا کیسا ہے۔ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض وجوہات کی بنا پر جن کا ہم ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کریں گے، مرد حضرات عزل کرنا پسند کرتے ہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر عورتیں عزل کروانا پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس سے مباشرت کی لذت میں کمی واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات عورتیں خود خوشی سے مرد کو عزل کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ بعض خواتین مجبوری کی حالت میں ایسا کرتی ہیں، جبکہ کچھ خواتین شوق سے بھی ایسا عمل کرواتی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جو ہم آج آپ سے بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کسی خاص وجہ سے، مثلاً بیوی کی اچھی صحت کے لیے یا پہلے بچے کی صحت کے تحفظ کے خیال سے، یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت اس کی بیوی کو حمل قرار پائے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہم بستری کے دوران جب انزال کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیوی سے الگ کر لیتا ہے تاکہ مادہ منویہ بجائے بچہ دانی میں جانے کے باہر خارج ہو جائے۔ اسی کو عزل کرنا کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے معتبر فقہا کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے خاص حالات اور مصلحت کی وجہ سے عزل کرے تو گنجائش ہے، گناہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے بچوں کو مفلسی اور ناداری کے ڈر سے ختم نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب نزول قرآن جاری تھا، ہم میں سے بعض صحابہ عزل کرتے تھے اور اس کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی یہ کیوں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہ کرے۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جو پیدا ہونے والی ہے، مگر اس کا خالق اللہ ہے، وہ پیدا کر ہی دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عزل کرتے رہو گے، تم یہ کرتے رہو گے، تم وہ کرتے رہو گے، البتہ کوئی جان ایسی نہیں جس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے اور وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پوری مادہ منویہ سے ہی بچہ پیدا ہو، یعنی غیر ارادی طور پر خارج ہونے والے ایک قطرے سے بھی اللہ کا حکم ہو تو حمل قرار پا سکتا ہے، اور جب کسی چیز کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری ایک باندی ہے، وہی گھر کا کام کاج کرتی ہے اور میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو حمل قرار پا جائے۔ غالباً یہ بات یقینی ہے کہ اس باندی کے لیے جو مقدر ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی آدمی آیا اور عرض کیا کہ اس باندی کو تو حمل قرار پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو بتایا تھا کہ جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ عزل اگرچہ جائز ہے، مگر اس کو ترک کرنا کئی وجوہات کی بنا پر افضل ہے۔ اس میں عورت کے لیے نقصان اور تکلیف ہے کہ ہم بستری کی جو لذت ہوتی ہے، بیوی اس لذت کو حاصل نہیں کر پاتی۔ اگر عورت اس بات پر متفق بھی ہو تب بھی عزل کرنا مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نقصان دہ ہے۔ اس سے نکاح کے بعض مقاصد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا نکاح کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت محمدی میں اضافہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر قوموں پر فخر کروں گا۔ ناظرین گرامی، اب ہم بات کر لیتے ہیں جو سلیم الفطرت عورتیں عزل کروانے کو ناپسند کرتی ہیں۔
صاف سی بات ہے کہ وہ اولاد کی متمنی نہیں ہوتی، ان کو اولاد کی چاہت ہوتی ہے۔ اولاد پیدا کر کے امت محمدیہ میں اضافے کا سبب بننا چاہتی ہیں، اور جو خواتین عزل کروانے کو پسند کرتی ہیں وہ اولاد کی متمنی نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے والی اور غور کرنے والی ہے کہ جب میاں بیوی عزل کریں گے، یعنی منی اور انزال بجائے بچہ دانی میں جانے کے باہر ہوگا، تو صاف سی بات ہے کہ حمل قرار نہیں پا سکے گا، جس کی وجہ سے عورت حاملہ نہیں ہو پائے گی۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں پریگننٹ نہیں ہونا، بچے پیدا نہیں کرنے، یہ کیا مصیبت ہے، لیکن ان کو شاید اس کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں ہوتا۔ پریگننٹ عورت روزہ نہیں رکھتی لیکن وہ روزے دار شمار ہوتی ہے، نماز شب نہیں پڑھتی لیکن اس کے اعمال نامے میں وہ نماز شب لکھی جا رہی ہے۔ کتنی اچھی اور سعادت والی بات ہے۔ پیٹ میں بچہ اٹھائے جانے کا ثواب مل رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کو آرڈر ملا ہے کہ لکھو اس نے روزہ رکھا ہے، لکھو کہ اس عورت نے نماز شب پڑھ لی ہے۔ نہ صرف وہ صائم یعنی کہ روزہ دار ہے، بلکہ وہ قائم یعنی کہ رات کو قیام کرنے والی ہے۔ جو حاملہ عورتیں پیٹ میں اپنے بچوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ نے کہا دنیا میں تم خالقیت انجام دو، تم میری ذمہ داری ہو، تم پیدا کرو کیونکہ تم پیدا کر سکتی ہو، میں بھی تمہیں پھر سے پیدا کروں گا، ایک نئی زندگی دوں گا۔ نئی زندگی کیسے دوں گا؟ فرمایا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جیسے ہی عورت پریگننٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جنت اس کی مشتاق رہتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن اس کے ایک ایک پل کے درد کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ لقمان میں موجود ہے، عورت کہتی ہے اللہ کہتا ہے کیا ہوا اے ماں، تمہیں درد ہو رہا ہے، تمہاری ہر کو خدا سن رہا ہے۔ ہر پر اللہ کی رحمتوں اور بہت بڑے اجر کی مستحق بن جاتی ہے، اتنا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ بات میرے نبی کہہ رہے ہیں جو صادق اور امین ہیں، جن کا وعدہ ہمیشہ وفا ہوتا ہے۔ اپنے نبی کے الفاظ پر ہمیں یقین کرنا ہے، اور پھر جب وہ بچہ جنم دیتی ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا مقام اور اجر مل رہا ہے۔ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہو، یقیناً وہ ماں خود بھی جنتی ہوگی، وہ ماں خود بہت ہی معزز اور محترم ہے۔ پھر کہا اب جب وہ دودھ پلاتی ہے تو ہر نکلنے والے قطرے کے بدلے میں گویا اس نے فرزندان اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک فرزند اور غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہو، کیونکہ دنیا میں سب سے پاک ترین نسل اور انسان کا جو حسب نسب ہے وہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ تو ناظرین گرامی، عزل کے بارے میں کم از کم جو کہا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ مکروہ کے بارے میں علماء کے اقوال میں یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو جائز ہونے کا بھی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات کام جائز ہوتے ہوئے بھی مکروہ یعنی کہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ عزل کے جائز ہونے کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کام کرتے تھے یعنی کہ عزل کرتے تھے، لیکن قرآن پاک میں منع نہیں فرمایا گیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس عمل کو بلا جواز کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ عزل کرنا پڑتا ہے، مثلاً عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں شریعت کی روح سے بلا کراہت عزل جائز ہے، یا اگر طویل سفر میں ہوں یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ تو ناظرین، ان صورتوں کے علاوہ بھی عزل کرنا جائز ہے، مگر وہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل کہلائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن ضرور ٹائپ کریں۔